اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر کہ آپ کو بلال کی آذان جو ہے وہ سحری کھانے سے روک نہ دے. اگر تمہارے برتن کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو تم جب تک اسے ختم نہ کر لو تم کھاتے رہو. اذان ختم بھی ہو جائے اور اگر کھانا آپ کے پاس ضرورت بھی ہے کھانے کی اور وہ آپ کے پلیٹ میں یا برتن میں موجود ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. اذان ختم ہونے کے بعد بھی اسلام میں بہت ساری آسانیاں ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف دی جو کہ علامہ صاحب اس چیز نو ظاہر کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تسی اذان سن کے بھی کھاندے رہندے جے تہاڈے ہاتھ 'چ جو کچھ ہے تے او تانوں اس چیز دی اجازت ہے کہ تسی کھا پی سکدے جے. لیکن اس چیز نو سامنے لیا کے بیان کیتا جا رہا ہے کہ اس تو مراد فجر دی اذان ہے. اس تو مراد فجر دی اذان نہیں ہے. اگر اسی حدیث مبارکہ دی ونڈ کران گے کچھ چیزاں اس چیز سے ظاہر ہون گیاں کہ اس تو مراد کیڑی چیز ہے کیڑی اذان ہے جہدے بارے نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. لیکن اس حدیث مبارکہ نو سامنے رکھیا جائے نا تو یہ حدیث مبارکہ اس چیز دے نفی بھی کر رہی ہے, حدیث صحیحہ دی نفی بھی کر رہی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ سورہ بقرہ دی 187 نمبر او دی بھی نفی کر رہی ہے. اے تبیان القرآن ہے اور تفسیر ہے یہ اندر سورہ بقرہ دی 187 نمبر آیت مبارکہ اس دے متعلق آؤ پہلے آیت مبارکہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ترجمہ کی ہے اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا یعنی رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے. وہ صادق اور صبح کاذب کی ہے. صبح صادق دا وقت کیڑا ہے اور اس وقت کی کرنا چاہیے ہے کہندے نے کہ جدوں سفیدی آسماناں دے ارد گرد پھیل جاندی ہے نا رات دے وقت صبح صادق دا جڑا وقت ہوندا ہے تسی دیکھو گے آسماناں دے ارد گرد جڑی نا سفیدی پھیل جاندی ہے صبح صادق کہندے نے. یہ صبح صادق دا وقت ہوندا ہے. اس وقت تک انسان کھا پی سکتا ہے یعنی کہ فجر دا وقت جنی دیر شروع نہیں ہویا. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صبح صادق اور صبح کاذب اس دی ونڈ کیتی ہے وہ واضح طور تے تاڑی سکرین تے نظر بھی آ رہی ہونی ہے. صبح صادق کی تعریف بیان کرتے ہوئے صدر الشرعیہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صبح صادق ایک روشنی ہے کہ مشرق کی جانب سے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے. اور اس سے قبل بیچ آسمان میں ایک دراز سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے. صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً شمالاً دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے. یہ دراز سفیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے. اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. صدر الشرعیہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے. صبح صادق اور صبح کاذب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ ان وقتوں میں آپ سحری کر سکتے ہیں. اور آگے اسی کے متعلق حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن مکتوم اذان دیں. یعنی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو تسی کھانا پینا چھڑنا نہیں ہے لیکن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اذان دیں ادو کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. اگے کی کہ رمضان المبارک دے اندر رائج سی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجدی اذان دیندے ہوندے سن اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے او فجر دی اذان دیندے ہوندے سن. تو اس چیز تو معلوم ہوندا ہے کہ ابو داؤد دی حدیث مبارکہ جڑی ہے اس تو مراد فجر دی اذان نہیں ہے اس تو مراد تہجد دی اذان ہے. لیکن بخاری شریف دی اور حدیث مبارکہ ہے 1919 بخاری شریف دی ہے
نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال. نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کرنے سے نہ روک دے. اب اسے دی اگے بھی نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی اذان دیندے نے او ہوندی ہے تہجد دی. ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی اذان دیندے نے او فجر دی اذان ہوندی تے لہٰذا اس وقت اپنا کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. لیکن آؤ اسے دے متعلق اس حدیث دے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ کی دیتا ہے. آپ فرماندے نے کہ جڑا اس طرح کرے گا او دا روزہ نہیں ہوئے گا, لہٰذا اپنا روزہ دوبارہ او دی قضا لوٹائے گا. دا روزہ نہیں ہوئے گا جڑا فجر دی اذان ہو رہی تے کھا پی رہا, ٹائم ختم ہو گیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا موقف ہے. اور اگے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی فرماندے نے کہندے نے کہ مشکوک ہے, لیکن فرماندے نے اگر اس حدیث مبارکہ نو منیا بھی جائے نا تے اس چیز دی ونڈ کیتی جائے گی کہ اس اذان تو مراد تہجد دی اذان ہے, اس اذان تو مراد فجر دی اذان نہیں ہے. تو لہذا جڑا فجر دی اذان یعنی کہ جدوں سحری دا وقت ختم ہو گیا اس تو بعد بھی کھانا رہے گا تو ان کا روزہ نہیں ہوئے گا. محدثین نے جنہ نے اس چیز نو اس حدیث مبارکہ نو ضعیف کیا ہے, مشکوک کیا ہے, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم اسیر حضرت ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث مبارکہ نو درست نہیں کیا. انہاں دے بیٹے نے جنہ دا نام ہے محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اپنی کتاب علل دے اندر اس حدیث مبارکہ نو بیان بھی کیتا ہے اور یہ بارے دسیا بھی ہے کہ یہ حدیث دی صحت کس طرح دی ہے. کتاب علل دے ماہر یعنی کہ جنہوں نے حدیث مبارکہ دیاں وضاحتاں کیتیاں انہوں دے بارے جڑے راوی سن انہوں نے بیان کیتا اور حدیث دی صحت نو بیان کیتا. اور محدثین دے نزدیک جڑا نا محدثین دے نزدیک حدیث مبارکہ صحیح ہون واسطے 5 شرطاں نے. 5 شرطاں کیڑیاں نے؟ نمبر 1 حدیث مبارکہ سند ایدی متصل ہوئے, اور نمبر 2 راوی عادل ہون, نمبر 3 علت قادحہ نہ ہوئے, اور نمبر 4 تام و ضبط ہو یعنی کہ تام و ضبط بھی اندر پایا جائے, مطلب کہ راویاں دا حافظہ بھی مضبوط ہوئے. اور 5ویں شرط کیڑی ہے کہ حدیث مبارکہ شاذ نہ ہوئے. یہ 5 چیزاں پائیاں جان تے حدیث مبارکہ صحیح ہے, صحت ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث مبارکہ دے متعلق دیگر محدثین نے اس نو کئیاں نے مشکوک بھی آکھیا ہے تے کئیاں نے درست نہیں آکھیا. علل دے اندر محمد بن عبد الرحمن نے اس حدیث مبارکہ نو آکھیا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ دی صحت ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا یہ عمل نہیں ہوئے گا. اگے یہ لکھ دینے کہ اگر جس حدیث مبارکہ دی صحت ٹھیک نہیں ہے, درجہ صحت تک نہیں پہنچتی, تو یہ استدلال کر کے اس تے عمل کرنا بھی درست نہیں ہے. اگے محمد ابن ادریس اپنی کتاب ام دے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 دے اندر ایک بات نو ظاہر کرتے ہیں. فرماندے نے کہ اس اذان تو مراد اذان فجر نہیں ہے. اگر اذان فجر دے ٹائم تسی کھاندے پیندے رہو گے تو تہاڈا روزہ ہی نہیں ہے, لہٰذا اذان فجر جدوں ہو جاوے ادو کھانا پینا اپنا بند کر دینا ہے. اور اگر اس